السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، فیس بک پر صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 جمادی الثانیہ 1444 ہجری، 31 دسمبر 2022 عیسوی، 16 گتے پوس 2079 بکرمی، شنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک پر سوال و جواب کا صدائے حق کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، بزرگوں، کسی وجہ سے گزشتہ ہفتہ میں شریک پروگرام نہیں ہو سکا تھا، اور آج الحمدللہ ایک نیا موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے جشن نو سال، نئے سال کا جشن منانا، 1 جنوری کا جشن منانا کیسا ہے، اور اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس ضمن میں اور اس بارے میں ہم آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ پھر آپ لوگوں کے جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی حتی الامکان جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ہر قوم اور ہر ملت کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی ایک الگ اور خاص پہچان ہے، جس کا ذکر اور جس کا چرچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اسی انداز سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی طور طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم سے جڑے ہیں فیس بک پر جبار انصاری صاحب، اور دوسرے ہیں محمد مستقیم صاحب، یہ لوگ جڑے ہیں ہم سے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوالات لکھیں، اور آج کے بارے میں خاص کر اس لیے کہ کل 1 جنوری ہے، اور بہت سارے مسلمان نوجوان، مسلمان عورتیں، لڑکیاں جھوم جھوم کر کے پکنک مناتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر پکنک نہیں بھی مناتے ہیں تو ان کے گھروں میں گوشت کا ہونا ضروری ہے، کہ آج 1 دن میں ہم گوشت کھائیں گے تو سارے دن ہم گوشت کھاتے رہیں گے، سال کے سارے سالوں میں جو ہے ہم گوشت کھاتے رہیں گے۔ یہ ایک ان لوگوں کا عقیدہ اور ایک ان لوگوں کا نظریہ بیٹھ گیا ہے۔ مستقیم صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا اس کے بارے میں جو ہے گفتگو ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عیسوی سال کی حقیقت کیا ہے، عیسوی سال کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، دوستو، یہ عیسوی سال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جس طریقے سے ہجری سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے، اور ہجرت کے جس تاریخ کو، جس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے، اس دن سے اس کا چرچا چلا اور اس کا رواج چلا ہے۔ اس بارے میں بھی اگر موقع ملا تو گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر زندہ قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کا سال ہوتا ہے، اس کے دن ہوتے ہیں، اس کے خصوصی ایام ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اکثر اسلامی ممالک میں جو ہمارا ہجری سال ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہجری سال کی کیا تاریخ ہے، چاند کی کیا تاریخ ہے۔ صرف رمضان میں ہی پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ رمضان کا مہینہ، آج 2 رمضان ہو گیا، آج 3 رمضان ہو گیا، آج 4 رمضان ہو گیا، یہی وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے خاص کر کے اہل مدارس سے جو مدرسہ اور مکاتب چلاتے ہیں، وہ لوگ اپنے یہاں ہر چیز کا سسٹم ہجری سال سے رکھیں، ہجری تاریخ اور ٹائم ٹیبل سے رکھیں، تو یہ ہماری ہجری سال کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور الحمدللہ سن 2000 عیسوی سے ہمارے یہاں مدرسہ چل رہا ہے، اس میں ہم ہمیشہ امتحانات اور اساتذہ اور معلمات کی تنخواہ وغیرہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ہجری سال ہی کے مطابق دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں کہ ہجری سال کیا ہے اور کون سی تاریخ ہے آج کی۔
تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم ہجری سال کو چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑنے کے بعد جو ہے یہی عیسوی سال کے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، جو ایک اچھی بات نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے عیسوی سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ عیسوی سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے سے اس کی شروعات ہوئی ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ، انگریز لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اس کے 6-7 دن کے بعد پھر جو ہے 1 جنوری مناتے ہیں، اور اصل مدعا 1 جنوری منانے کا وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی جوڑتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے اسی سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں اور یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہاں، اور اس کو کہتے ہیں اے ڈی جو کہتے ہیں انگریزی سال کو، اے ڈی، اس کا مطلب ہوتا ہے انو ڈومینا کا مخفف، جس کا معنی ہوتا ہے ہمارے خداوند کا سال، ہمارے خداوند کا سال۔ ہاں، اور سب سے پہلے جو 1 جنوری منائی گئی تھی، یا جس تاریخ کو جو سب سے پہلے 1 جنوری منائی گئی، وہ عیسوی سال 1 جنوری 1600 عیسوی میں سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا تھا۔ اور اس وقت سے آہستہ آہستہ ہوتے اب جو ہے فحاشی اور ہر شیطانی کا چکر اس میں چلتا رہتا ہے۔ جو ہی 11 دسمبر، آج 11 دسمبر ہے، تو آج 12 بجے رات کو جو ہی 12 بجے رات بجے گا تو وہاں سے شیطان بھی، ابلیس بھی مسکراتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے کہ یہ انسان ابن آدم کیا سے کیا کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے روشنی گل کرتے ہیں اور اس میں شراب و شباب عام ہوتا ہے، اور ہر طرح کے اخلاقی امور اور اخلاقی چیزوں سے بائیکاٹ ہو کر کے جتنی بھی شیطانیت ہوتی ہے اور حیوانیت ہوتی ہے، سب دھڑلے سے اس میں لوگ کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے نوجوان مسلم نوجوان بچے اور بچیاں بھی پیش نظر آتے ہیں، کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس اور شرمندگی کی بات ہے۔ یہ تہذیب نو کے چکر میں ہمارے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو جدت پسند کہتے ہیں، لیبرل کہتے ہیں، وہ اس لیبرل میں جو ہے لیس نظر آتے ہیں، اور اپنی عزت اور اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمیت اور غیرت عطا فرمائی ہر انسان کو، اور خاص کر مسلم کو، وہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور بہت ساری بچیاں اور بہت سارے بچے اس دن خرافات میں ڈوب کر کے اپنے اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اپنے جو ہے مذہب کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو ہے، مسلمانوں کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر سال ہر دن ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور سدھارنے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی جو ہے روایت ہے، اور یہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور تو اس حدیث کا معنی ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں، ان کے اقوال میں، ان کے لباس میں، ان کے عادات میں، ان کی عید میں، ان کے تہوار میں، ہاں، ان کے ساتھ انہی کی طرح کھانا، انہی کی طرح پینا، انہی کی طرح شکل و صورت اختیار کرنا، تو فَهُوَ مِنْهُمْ، تو ان کا حساب کتاب، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سارا حکم جو ہے انہی کی طرح ہوگا۔ اور جو لوگ اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، متقین کے لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو اسی میں سے ہے۔ تو اس میں اہل کفر میں یہود، نصارہ، عیسائی سارے کو شامل ہیں، تو ان سے دور رہنے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ ہمیشہ اسے دور رہنا چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ
जिस तरह से वो ज़लील कौम जिस तरह से बाल रखती है, उस तरह से आज मुसलमान बच्चे बाल रखते हैं, कानों में बालियां पहनते हैं, हाथों में जो है बाला पहनते हैं, बालियां पहनते हैं, क्या क्या चीज़ें जो खुराफात हैं, उन सारे खुराफात को, पैंट को जगह जगह से काटना, चूदड़ को बैठने के वक्त में चूदड़ का खुला हुआ रखना, ये एक फैशन हो गया। इसको फैशन किसने कह दिया कि भाई नंगे घूमो तो तुम्हारे लिए फैशन है? मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे ईमान को बर्बाद करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों कि हम जो हैं इन खुराफात से हम दूर रहें, इन खुराफातों से दूर। अब आप कह सकते हैं कि हमारा इस्लामी साल हिजरी साल मुहर्रम से शुरू होता है, तो क्या हम फर्स्ट मुहर्रम को हम खुशियाँ मनाएं? तो देखिए, हमारा खुशी मनाना, हमारा गम मनाना, ये सारी चीज़ें हमें शरीयत ने हमें बतला दी है कि कैसे हम खुशी मनाएं, कैसे हम गम मनाएं। और शरीयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके हमें दिखलाए, सहाबा कराम ने उन पर उस चीज़ पर अमल करके हमें बतलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम से और तबा ताबईन वगैरह से किसी से भी ये चीज़ वारिद नहीं हुई है, किसी से ये रिवायत आई नहीं है कि उन लोगों ने फर्स्ट मुहर्रम को खुशियाँ मनाई हैं या गोश्त वगैरह खाए हैं या जश्न मनाया है या कुछ किया है। तो इसलिए हमें सादगी, हमारा दीन सादगी का दीन है, हमें चाहिए कि हम सादगी इख्तियार करें। और होना तो ये चाहिए कि हम ये साल जो 2022 गुजरा है, तो जितने भी हम सो करके गुजारे हैं, खुराफात में ज़िंदगी गुजारे हैं और वक्त का ज़िया हमने किया है, बकवास में हमने जो वक्त ज़ाय किया है, अल्लाह की नाफरमानी में जो आगे रहे हैं, उन सारी चीज़ों से हम बिल्कुल ठोस इरादा करें कि अब आइंदा साल हम जो 2023 आ रहा है, हम अच्छा काम करेंगे, कौम और मिल्लत के लिए अच्छा काम करेंगे, अपने नफ्स के लिए अच्छा काम करेंगे, अपने ख़ानदान वालों के लिए बेहतर काम करके दिखाएंगे। और अगर बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, अगर वो बच्चे और बच्चियां हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जो कुरान के पारे या जो सूरतें हम 2022 में नहीं याद कर सके, 2023 में याद करें। जो किताबें हमने मुताला नहीं किया 2022 में, हम 2023 में हम मुताला करें। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत इसमें रखेगा। सबसे अहम बात यह है कि हम जो है ठोस इरादा करें आज के दिन कि हम अपना नफ्स को साफ़ सुथरा रखेंगे, तज़कियत नफ्स करेंगे और जो गुनाह हमसे सरजद हुआ है उन गुनाहों से हम दूर रहेंगे। और फिर दूर रहने के बाद हम नए अंदाज से अल्लाह तबारक तआला की इताअत में और नेकियों में आगे रहेंगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उनको चाहिए कि अब ये ठोस इरादा करें कि हम नमाज पढ़ें। जो लोग कुरान की तिलावत से दूर रहते हैं उनको ये ठोस इरादा करना चाहिए कि हम शक भर ताकत के मुताबिक हम जो है कुरान की तिलावत हम करें। इस तरीके से जो है अगर हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे लिए वादा किया है कि हम नेक लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना वादा पूरा करेगा और हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, कि ये जो सदा बहार बागात जिनमें नहरें बह रही हैं उसमें वो हमेशा रहेंगे। ये उस शख्स के लिए बदला है जो अपना तज़किया करते हैं, वो अपना तज़किया करता है, जो अपने गुनाहों से पाक साफ रहता है। एक जगह और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, यकीनन फलाह कामयाबी पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को साफ सुथरा किया, और वो नामुराद हुआ जिसने उसे आलूदा किया, हमसे जुड़े हैं ज़फ़ीर आलम साहब। ज़फ़ीर आलम साहब, मैं सामईन से और नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सवाल लिख करके भेजें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सवाल के जवाब दिए जाएंगे। आगे जो है हमें ये जो 2023 जो आ रहा है, हमें चाहिए कि हम अपने वक्त की कदर करें। जो 2022 में हमने वक्त ज़ाय कर दिया है, यूं ही फालतू में वक्त ज़ाय कर दिया, गंवाने में, बकवास में, गुटखा खाने में, सिगरेट और चुरोट खाने में और फालतू घूमने में कोई हम
نہ قوم کے لیے، نہ اپنے نفس کے لیے، نہ ملت کے لیے ہم نے کوئی خدمت انجام دی، تو اب ہمیں ٹھوس ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ 2023 آ رہا ہے، اس میں ہم وقت کی قدر کریں، اس لیے کہ وقت ایک ایسی دولت ہے اور ایسا سرمایہ ہے جو ہاتھ سے جانے کے بعد پھر دوبارہ یہ وقت آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ہی نصیحت، بہترین نصیحت کی ہے، کہا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اکثر لوگ اس کا استعمال نہ کر کے گھاٹے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے تندرستی اور خالی وقت، تندرستی اور خالی وقت۔ اور ابھی تو خالی وقت کو برباد کرنے کے لیے موبائل ایک ایسا سسٹم آ گیا ہے، اور اس میں نیٹ اور وائی فائی اور وغیرہ وغیرہ چیزیں جو آ گئی ہیں، ان سے انسان کا وقت لگ رہا ہے بہت کم ہو گیا، 24 گھنٹہ بھی لوگوں کے لیے کم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ہمیں یہ ٹھوس ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم 2023 میں ہم اس وقت کو بہترین چیزوں میں ہم گزاریں گے۔ اگر کوئی اسکالر ہے تو بہترین تقریر کرنے میں، بہترین کتابیں لکھنے میں، اور اگر طالب علم ہے تو اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں، اور اگر استاذ ہے تو جو 2022 میں پڑھانے میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ 2023 میں ہم اس کوتاہی کو دور کریں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم استعمال میں لا کر کے ہم جو ہے اس سال کو ہم غنیمت جان سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کا پاؤں اس وقت تک نہیں ڈگمگائے گا، نہیں ہٹے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا، جب تک کہ پوچھ نہ لیا جائے عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، اپنی عمر کو کہاں گزارا، وعن علمہ فیما فعل، اور اپنے علم کے مطابق، یا ہم نے جو تم کو علم دیا تھا اس علم کو تم نے کیا کیا، اس علم کو کہاں خرچ کیا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیے، وعن جسمہ فیما ابلا، اور جسم کے بارے میں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس جسم کو تم نے کہاں کہاں کھپت کیا اور کس جگہ کیا۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کا خیال رکھیں، اور وقت کا خیال رکھنے کے بعد جو ہے ہم اس وقت کو جو ہم غنیمت جانیں، اور ہم ٹھوس ارادہ کریں کہ ہم اس 2023 میں ہم اچھے اچھے کام کر کے دکھلائیں گے اور قوم و ملت کی خدمت کریں گے۔ عمیر عالم صاحب بھی ہم سے جڑے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کوئی بھائی سوال نہیں کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ سوال کریں تو اچھا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو وقت کی قدر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلہ فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیفعل، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے، یعنی پودا لگا دینا چاہیے۔ تو دیکھیے وقت کی غنیمت، وقت کیسے ہمیں وقت کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے اور کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما، رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں، تو بھی ان میں عمل کر، رات اور دن تجھ پر عمل کر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں جب سے قیامت آئے، جب سے ازل ہوا ہے، جب سے دنیا کا قیام ہوا ہے، تب سے اب تک رات اور دن گزر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنا کھپت ہم کر رہے ہیں، اپنی جو ہے ساری چیزیں اس میں کھپت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے فرمایا ہے۔ کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا سے پہلے، اس میں بھی وقت ہی کا ذکر ہے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غریب ہونے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی حیات کو موت آنے سے پہلے۔
تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقت کی قدر کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ وقت جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے نہایت ہی ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور وقت کی قدر کریں، اس لیے کہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں کچھ بھی خیال نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ زندگی کی قدر و قیمت پہچانیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی جو عطا فرمایا ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں، اور اس زندگی کو جو 2022 میں ہم نے گزار دیا ہے، اس کو ہم اچھے انداز سے ہم 2023 میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے فرما برداری میں گزاریں۔ تو اس طریقے سے ہم سیٹنگ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر و برکت ہی برکت ہے۔ نثار الرائن بھی ہم سے جڑے ہیں، اور کوئی بھائی نہیں سوال کر رہے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ سوال کریں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے اس لیے سوال کریں تو سوال کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ ہاں، پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنا روٹین تیار کریں، اپنا روٹین کہ ہمیں اس سال یہ کام کرنا ہے، اس سال یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم روٹین سیٹنگ کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ جیسے کوئی آدمی گزشتہ سال نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ اس بار جو ہے ٹھوس ارادہ کرے کہ ایک بھی نماز ہم سے ترک نہیں ہو پائے گی۔ گزشتہ سال جو ہے قرآن کے حفظ کرنے میں یا قرآن کی تلاوت میں یا کتابوں کے مطالعہ میں جو کوتاہی سرزد ہوئی ہے، اس بار وہ کوتاہی سرزد نہیں ہوگی۔ ہاں، اسی طریقے سے جو ہے جسم کے جو اعضاء ہیں، ان سارے اعضاء کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان برداری میں ہم لگائیں گے، اور اپنے والدین عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہم کسی کو ناراض نہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر ہم سیٹنگ کر لیں اپنا جو روٹین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بڑی بھلائی اور بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمیں 2023 آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جس طریقے سے 2022 چلا گیا، اسی طریقے سے ہماری بھی زندگی کتنی عمر میں جا کر کے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے ہو، راستہ اس طرف سے اس طرف پار کرنے والے راستہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے دنیا میں رہو، دنیا میں رہنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہیں کرو، وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت میں اتنی عبادت کر لو، اتنا اچھا کام کر لو کہ تمہارے بیماری کی حالت میں وہ کام آئے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اتنا اچھا کام کر لو کہ موت کے بعد بھی وہ کام تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دونوں حدیث، ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اثر جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، یہ وقت کو اور زندگی کو اچھے کاموں میں کھپت کرنے کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے۔ اگر ہم اس نصیحت پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وقت کامیابی ہی کامیابی رہے گا۔ دیکھیے پرانے علماء کرام، علامہ نووی رحمہ اللہ کم ہی عمر میں 38 سال کی عمر میں غالباً انتقال کر گئے، اور اتنی کتابیں لکھے ہیں جو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھ کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور بھی دیکھیے جو ہے کس طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھا، اس کے علاوہ جو ہے کتنی کتابیں تحریر کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھا۔ امام ذہبی نے کتنی کتابیں 37 جلدوں میں جو ہے سیر اعلام النبلاء، اور بھی کئی کتابیں ان کی ہے لکھی ہوئی۔ تو ان لوگوں نے وقت کو اور زندگی کو اللہ کی امانت سمجھا اور اچھے کاموں میں لگایا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام جو ہے
हम अच्छे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। और मोमिनों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि फ़राइज़ के बाद हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएं, गैरों के साथ हम बेहतरीन बर्ताव करें। इसलिए किसी ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोमिन में सबसे बेहतरीन मोमिन कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अहसनुहुम खुलक़ा, कि उनमें जिसका अखलाक सबसे बेहतर है वो सबसे बेहतर है और वही सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। ये किसी ने पूछा कि मोमिनों में, और भी पूछा कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा, जो अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिअदादा, और मरने के बाद जो वो ज़िंदगी आ रही है उसके लिए जो है तैयारी करके जो सबसे बेहतरीन तैयारी करे, उलाइकल अकियासो, वही लोग अक्लमंद है, वही लोग अक्लमंद है। मरने से पहले मौत की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये 2023 जो आ रहा है, हमें किसी को पता नहीं है कि इंसान कब मरने वाला है, इसलिए मरने से पहले हमें अच्छे अच्छे काम से अपने आप को तोशा आखरत बना लेना चाहिए और बेहतरीन अंदाज से हमें जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2023 या ज़िंदगी का जो आना जाना, सालों का जो आना जाना, हमें ये बतला रहा है कि एक न एक दिन ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी और हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। आज हमारे नौजवान गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं और कल हज़ारों हज़ार के तादाद में गलत रवैया इख्तियार करेंगे। कहीं पे शराब नोशी होगी, कहीं पर बियर चलाया जाएगा, कहीं खसी को ज़बह किया जाएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो ऐसे ही लोगों को अगर दीन के कामों के लिए उभारें, दीन के कामों के लिए अगर 2 रुपया भी तलब करें तो देने के लिए तैयार नहीं, कि खाली मौलवी लोग पंचंदे ही मांगने आते हैं, ऐसे ही करने आते हैं, वैसे ही करने आते हैं। लेकिन इन खुराफात के लिए अफसोस की बात यह है कि उन लोगों के नज़दीक बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाप बाहर कमाता है, भेजता है और यहाँ बच्चे गंवाते हैं। ये आज मुसलमानों का तौर तरीक़ा हो गया है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमेशा ये हदीस याद रखें अपनी ज़ुबान पर कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से होगा, उसका हुक्म भी वही होगा। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जो है पुरानी कौमों के बालिश्त के बराबर, यानी जो जो काम उन लोगों ने किया है वो काम तुम लोग करोगे। यहाँ तक कि अगर वो गोह के बिल में अगर घुसे होंगे तो तुम भी गोह के बिल में घुसोगे, और अगर नऊज़ बिल्लाह उनमें से कोई अगर अपनी माँ के साथ ज़ना किया होगा तो तुम भी ऐसा गलत काम कर सकते हो। आज ये नौबत आ गई। देखिए क्या क्या नहीं, वो लोग बच्चों को प्लेट में नहीं खिलाते हैं लेकिन कुत्तों को खिलाते हैं। आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो वही करते हैं। बकरियों को चराना जो है वो लोग मायूब समझते हैं, लेकिन कुत्तों को सुबह सुबह बाहर घुमाना और टॉयलेट पेशाब करवाना बेहतरीन फ़ख्र की बात समझते हैं। और आज मुसलमान भी उसी में पिले बढ़े हैं, मुसलमान भी उसी में लटके हुए हैं। हाँ, तो ये एक शर्मनाक अम्र है हमारे लिए एक शर्मनाक अम्र है। हर चीज़ हम अपनाते जा रहे हैं, हर चीज़ अपनाते जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जब तक हम दूर नहीं रहेंगे तब तक हमें अल्लाह तबारक व तआला वो इज़्ज़त और वो जो एहतराम और जो वो बढ़ोतरी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए लिखा है वो हम कभी नहीं पा सकते। अल्लाह ताला फरमाता है कि व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बनोगे तभी हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, तुम्हें बुलंद करेंगे, तुम्हें सुपर पावर बनाएंगे। और पहले के लोग जब थे मोमिन तो सुपर पावर थे। नाम सुन करके ही कितने लोगों के हाथ से गिलास छूट जाते थे और जो है पैजामा गीला हो जाता था डर से। लेकिन आज जब हम एक अल्लाह और रसूलुल्लाह का, एक अल्लाह ताला की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत हम छोड़ करके गैरों की इताअत में लग गए, गैरों की फिक्र में लग गए, तो आज हमसे सारी चीज़ें छिन गई हैं और छूट गई हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोग सवाल नहीं लिखते हैं, इसलिए अब मैं इसी पर इक्तफा करता हूं। और लास्ट में हमसे जुड़े हैं नूरुद्दीन अंसारी, उसके बाद जुड़े हैं अब्दुल हलीम वहीदी साहब ने लिखा है सवाल लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हालत जनाबत में जानवरों को ज़ब्ह किया जा सकता? हाँ, ज़ब्ह किया जा सकता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। हालत जनाबत में जानवर ज़ब्ह कर सकते हैं और कोई उसके मुश्किल की बात नहीं है।
और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जानवर ज़बह करते हुए तो टोपी पहनना चाहिए, टोपी नहीं है तो रुमाल बांध लेना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये सब खुराफात बात है, सब की कोई हकीकत नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके आप जानवर ज़बह कर सकते हैं। औरतें भी जानवर ज़बह कर सकती हैं, औरतों को भी जानवर ज़बह करने का तरीका सिखलाना चाहिए। पहले मुर्गा ही से स्टार्टिंग करना चाहिए। और बहुत सारे पहाड़ियों में हमने देखा है नेपाल में कि औरतें मुर्गा को काट करके बेचती है दुकानों पे, लेकिन एक मुसलमान औरत को कहें कि मुर्गा ज़बह कर दो तो कहें नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ है हिम्मत वाली औरतें जो करती हैं, तो हमें इसमें करना जो है सिर्फ जो है ये जनाबत की हालत में सिर्फ हम जो नमाज है, नमाज हम नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हैं अक्सर उलमा के नज़दीक, लेकिन कुछ उलमा ने जायज़ करार दिया है। कुरान को हम छू नहीं सकते हैं, मस्जिदों में हम जा नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों की पाबंदी, लेकिन जानवर ज़बह कर सकते हैं, जानवर का गोश्त खा सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से जुड़े हैं सलामत राइन साहब, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर बेलिस्ट, क्या लिखें शायद लिखें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अगर और भी कोई सवाल है तो लिखें और भेजें, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं तो आज हम यही इसी पर इत्तेफा करते हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, गुजारिश है कि सबसे अहम हमारा दीन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि कुन्ना अज़िल्ला, हम लोग जलील थे, हम लोग जलील थे, हकीर हकीर चीज़ों की पूजा करते थे, अपने हाथ से बने हुए चीज़ों की पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, अपने हाथ से सत्तू की मूर्ति बना करके पूजा करते, और जब भूख लगती तो फिर हाथ पाँव कान काट सब नोच करके खा लेते थे। लेकिन वलक़द अज़्ज़ना बिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त बख्शी है, हमें इज़्ज़त वाला बनाया है। तो हम इस चीज़ को फ़ख्र से हम कहें कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने में क्या, बहुत सारे लोग अपने मुसलमान होने को छुपाते हैं कि कैसे क्या कहेगा। आज देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग लिबरल किस्म के लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, गैरों को खुश करने के लिए सब लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि उस वक्त तक यहूद व नसारा, उसके जो हवारी मवारी हैं, उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि तुम उनका दीन कबूल नहीं कर लोगे। तुम उनकी जूती साफ करो, उनके आगे पीछे करो, उनके धर्म की तारीफ करो, अपने धर्म की जिल्लत करो, आलिम उलमा की बेइज्जती करो, कुरान की नाउज़ुबिल्लाह कुरान की बेहुरमती करो, मस्जिद के बारे में बोलो, आज़ान के बारे में बोलो, किसी चीज़ से वो लोग राज़ी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, यहाँ तक कि तुम धर्म परिवर्तन करके उसके धर्म में न दाखिल हो जाओ। और शुरू से ही तारीख़ गवाह है कि जो लोग इस किस्म के लोग होते हैं तो न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ला इलाहा उलाय वला इलाहा उलाय, ये नए स्टाइल के ये लोग मुनाफिकीन हैं, न ये लोग मुसलमान हैं और न ये लोग गैर हैं, और बीच बीच का रास्ता रखे हुए हैं। तो ये लोग, इन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिद दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के आखिरी दर्जा में ये लोग रहेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाम पर कायम व दायम रख रहे हैं, और कायम व दायम रहने के बाद हम इसके अवामिर पर अमल करें, और जिससे हमारा दीन कमज़ोर हो, जिससे हमारे इस्लाम के शायर, इस्लाम की निशानियाँ कमज़ोर हों, हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। मेरे भाई दोस्तों, इस पर इतनी ही बातों पर मैं अब इक्तफ़ा करता हूँ। और एक बात यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेरा मकसद किसी के मज़हब और किसी के मसलक के बारे में कुछ नहीं करना। इससे पहले मैं सिलसिलावार कई दर्स दिया, कभी अक़ीदा तौहीद के बारे में, फिर उसके बाद शिर्क के बारे में, फिर वसीला के बारे में, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में, तो कई मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं इस मुस्बत अंदाज से बयान किया। लेकिन चूँकि कुछ लोगों की आदत बनी हुई है कि हर अच्छी चीज़ का इनकार करना और हर अच्छाई के पर एतराज़ करना, तो यहाँ जो है कुछ बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हमें उलझाने के लिए और जो है इन चीज़ों से दूर रहने के लिए मुफ्ती उस्मान को मजबूर किया, या चाहे वो खुशी से हमारा जवाब देना शुरू किया, और कई किस्तों में जवाब दिया और अभी बाकी है।
تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ سلسلہ جواب و سوال کا چلتا رہے، یہ میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ اہل بدعت کا رد کرنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں ہیں ان کی طرف سے، تو موقع ملتے ہی میں اس پر گفتگو کروں گا اور ان کا جواب دوں گا۔ لیکن میں مفتی عثمان صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بات مکمل پہلے سنیں تب اس کا جواب دیں۔ حواری مواری جو کاٹ کر کے آپ کو دیتا ہے اسی کا جواب دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز میں نہیں بولا رہتا ہوں وہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں، سیاق و سباق کو چھوڑ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے میری پوری تقریر جہاں سے آپ کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، یا جہاں پورا نہیں سننا چاہتے نہ سنیں، لیکن جہاں سے ہے وہ پوری تقریر آپ سنیں، تب جا کر کے پوری بات سنیں، تب جا کر کے آپ اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ اگر آپ کی عادت ہے اس طرح سے کرنے کی تو کریں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں الجھ کر کے اپنا جو ہے مثبت انداز چھوڑ کر کے اور آپ سے اپنا وقت ضائع کروں، تو ایسا میں نہیں چاہتا ہوں۔ نیا سال کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے۔ بہت شروع سے تو اخیر تک تو ابھی یہی کہتے ہی آ رہے ہیں، جب سے 1:15 بجے سے پروگرام شروع ہوا ہے ابھی تک تو نیا سال ہی کے بارے میں ہم بیان کیے ہیں۔ آپ لیٹ سے آئے ہیں تو پورا ویڈیو آپ سنیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کی عادات اور تہوار سے ہمیں دور رکھے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کر رہے ہیں کہ جو بھائی بعد میں آئے ہیں وہ دوبارہ اس کو سنیں، شروع سے آخر تک نئے سال کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔